میرا موضوع یہ تھا معصوم اور معجزہ. میں نے انہیں بھی یہی کہا, میں نے کہا بھائی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی جتنی مرضی گہرائیوں میں جاؤ اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتا. مومن کون ہوتا کہ جس کا آدھے سے زیادہ علم غیب پر ایمان ہوتا. کچھ ایسی چیزیں جنہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن اسے مانتے ہیں. ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا, مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پاک مصطفیٰ نے اور ان کی آن نے بتایا تھا کہ وہ ہے, تو وہ ہے, ہم نے مان لیا. اب امام زمانہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے, وہ ہے. کیونکہ امام زمانہ کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا. علم غیب پر ایمان ہے, ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے آج کی امت مسلمہ کے درپیش مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے کچھ معصوم ہاتھیوں کی تخلیق کی. ایک ہاتھی بنائے, ایک رہنما بنائے کہ وہ زمین پر آئے اور انہوں نے لوگوں کی آگے ہدایت کی, ان کی رہنمائی کی, انہیں بتایا کہ وہ خدا ہے, وہ خدا ہے, وہ خدا ہے. اس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس زمین کا مالک بھی کوئی ہے, اس آسمان کا مالک بھی کوئی ہے, ان ستاروں کا مالک بھی کوئی ہے. اللہ نے اس کائنات کو بعد میں بنایا لیکن اس پاک معصوم کو پہلے بنایا. توجہ کیجیے گا جہاں لے کے جانا چاہ رہا. اللہ نے اس کائنات کو بعد میں بنایا, اس پاک معصوم کو پہلے بنایا. اللہ نے اسے بعد میں نہیں بنایا, اس لیے نہیں بنایا کہ بعد میں کوئی بشریت میں سے, کوئی انسانیت میں سے, کوئی آدمیت میں سے یہ نہ کہتے ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس معصوم ہاتھی سے محروم رہ گئے. یہ اللہ کی ذات کے خلاف ہے. اللہ نے کائنات کو بعد میں بنایا, اللہ نے سورج کو بعد میں بنایا, اللہ نے چاند کو بعد میں بنایا, اللہ نے ستاروں کو بعد میں بنایا, اللہ نے کہکشاؤں کو بعد میں بنایا, اللہ نے جانوروں کو بعد میں بنایا, لیکن اس معصوم کو پہلے بنایا, اس معصوم کو پہلے بنایا. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی سوال اٹھائے, اللہ کی ذات میں کوئی سوال اٹھائے. اللہ نے اس معصوم کو پہلے بنایا. جب تو اللہ اپنی ذات پر یہ الزام نہیں لگنے دے سکتا کہ اس میں کوئی یہ کہے کہ اس نے کوئی رہنمائی کے لیے ہاتھی نہیں بھیجا, تو وہ اللہ اپنی ذات پر یہ الزام کیسے لگنے دیتا؟ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے امام زمانہ پڑھنے کے وارث نہ چھوڑ. پتہ چلا میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ ایک مل کے درود آل محمد کی ذات پہ بھیجیں. بھائی میں تو جوشیلا پڑھنے کا ہی آتی ہوں, رام سے میرے سے نہیں پڑھا جاتا. ابھی یہاں پڑھنے کے بعد میں نے لاہور کے مرکزی جلوس موچی دروازہ جانا ہے, اور اگر آپ کی دعا ہو تو میں نے وہاں بھی خطاب کرنا ہے. رات کو نثار ویلی میں, اس لیے جس طرح وقت بھی بڑا مختصر ہے, مجھے جیسے انہوں نے بتایا یہاں بھی پڑھنے والے بڑے زیادہ ہیں, انہوں نے کچھ کم بھی کر دی, مجھے بھی جلدی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں کہ پورا دن اور عزاداری میں شرکت کریں گے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر میرے جملے کبھی آپ کو یاد آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. جو بھی حاجات لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر آل محمد کا صدقہ وہ پوری فرمائے. درود بھیجے آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے 14 کے نور کی تجلیوں کو بنایا. ایمان ہے نا ہم سب کا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے کس کو بنایا؟ 14 کے نور کو بنایا. 14 کے نور کو کسی مٹی سے نہیں بنایا, کسی پانی سے نہیں بنایا, کسی آگ سے نہیں بنایا. اللہ نے کہا یہ 14 کا جو نور ہے اسے میں نے اپنے نور سے بنایا ہے, اپنے نور سے خلق کیا ہے. اب اللہ نے کہا کہ دنیا کی ہر فانی شے فنا ہو جائے گی. یہ مٹی فانی ہے, فنا ہو جائے گی. یہ آگ فانی ہے, فنا ہو جائے گی. یہ آگ فانی ہے, فنا ہو جائے گی. یہ پانی فانی ہے, یہ ختم ہو جائے گا. یہ کائنات فانی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. یہ ستارے فانی ہے, ختم ہو جائے گے. کائنات کی ہر شے جسے اللہ نے بنایا وہ ختم ہو جائے گی. اللہ نے ہر شے کو فانی بنایا, اللہ نے ہر شے کو عارضی بنایا. اللہ نے کہا یہ 14 کا نور وہ ہے کہ جسے کسی فانی چیز سے نہیں بنایا, اسے میں نے اپنے نور سے بنایا. وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. کائنات کی ہر فانی شے موت کا ذائقہ چکھے گی, اسے موت آئے گی. جو فانی شے سے خلق ہوئے ہیں لیکن انہیں موت کبھی نہیں آ سکتی کہ جسے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. اب سمجھ آئی جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا. یہ تو میری مجلس ضائع ہو جائے گی اگر میں نے آپ کو مقصد ہی نہیں سمجھایا.
اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا. اچھا اب لوگ سوال کرتے ہیں بھائی خطیب صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ مٹی سے نہیں بنایا, آگ سے نہیں بنایا, تو پھر وہ انسانی لباس میں کیسے آ گیا؟ انسانی لباس میں کیسے آ گیا؟ تو اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں آپ دیکھو کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی نا تو جبرائیل آیا. جبرائیل مٹی سے بنا, فرشتہ ہے, ملائکہ ہے, نور سے بنا, لیکن آیا انسانی لباس میں. اب میں دلیل دے رہا ہوں, آیا انسانی لباس میں. اب پوچھو بھائی تم تو نور کے بنے ہو تو تم انسانی لباس میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ اللہ نے چاہا کہ مریم کو اسی انسانی لباس میں سمجھایا جائے کہ جو وہ خود تخلیق ہوئی ہے. جب ایک فرشتہ ایک پیغام دینے کے لیے انسانی لباس میں آ سکتا ہے, ایک پیغام دینے کے لیے ایک ظاہری لباس میں آ سکتا ہے, تو وہ 14 کے نور کی عظمت ہے کہ قیامت تک کی ہدایت کے لیے آپ کے سامنے بشر کے لباس میں آئے. آپ پہنچے, جب میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ پہنچے. یہ اللہ کے نور سے بنے. اور یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا تو پھر انہیں جلدی کیوں بلا لی؟ بھائی ان کا مرکز یہ زمین تھا ہی نہیں. اللہ نے انہیں آسمان کے لیے بنایا تھا اور آسمان پہ بلا لیا. اللہ نے زمین والوں کے لیے تو ہدایت کے لیے نازل کیا تھا نا, وہ تو زمین والوں کے لیے کبھی تھے ہی نہیں. اچھا آسمان پہ جو رہتے ہیں, اب میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے, آسمان پہ کوئی جنگ بدر ہوتی؟ آسمان پہ جنگ خندق ہوتی؟ کیا آسمان پہ جنگ خیبر ہوئی؟ آسمان پہ لڑائی ہوتی؟ آسمان پہ بدکار رہتے, منافق رہتے, مشرک رہتے؟ نہیں. وہاں سب کا ایک ہی مذہب ہے, وہاں سب ایک ہی عقیدے کے مالک ہیں کہ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی, اللہ نے کہا خلیفہ بناؤں گا جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کرے گا. بس زمین پر خلیفہ بناؤں گا, میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو خلیفہ کسے بنانے لگا ہو؟ یہ تو زمین میں جا کے دہشت گردی کرے گا, یہ تو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا, یہ تو زمین میں جا کے لڑائیاں کروائے گا, تو انسان کو خلیفہ بنانے لگا ہو. اللہ نے کہا اچھا اگر میں اسے خلیفہ نہ بناؤں تو مجھے ذرا ہاں اولائے کے نام تو بتاؤ. یہ جو حدیث عیسیٰ پڑھتے ہیں نا اس میں ہاں اولائے کا نام آتا ہے. اللہ نے کہا ہاں اولائے کے نام بتاؤ. فرشتے نے کہا اے خدا تو نے جتنا علم دیا ہمارے پاس اتنا علم ہے, ہمیں ہاں اولائے کا نام نہیں پتا, ہمیں ہاں اولائے کا نہیں پتا. اللہ نے آدم کی طرف اشارہ کیا, آدم ان ملائکہ کو بتاؤ یہ ہاں اولائے کون ہے. آدم نے کہا حاذا محمد, حاذا علی, حاذا فاطمہ, حاذا حسن, حاذا حسین. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. یہی سجدہ یہی آدم ہے جو زمین پر خلیفہ بننے کے لائق ہے. آسمان پر ہماری طرح لڑائیاں نہیں ہوتی, ہماری طرح تفرقے نہیں پھیلتے. آسمان پر صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ پنجتم پر ایمان لانا. واہ رے واہ, واہ رے واہ, کیا کہیں جی. اب پہنچے آپ, بے شک بے شک. اب پتہ چلا کیا کہیں. پنجتم پر ایمان لانا. سارے آدم کو سجدہ اللہ نے کب کروایا؟ جب اس نے پنجتم کے نام بتائے. پھر اللہ نے کہا اب کرو سجدہ. یعنی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے ایک معصوم اور معصوم کی عظمت کیا ہوتی ہے, اس کی شان کیا ہوتی ہے, اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے, اور جسے اللہ اپنے نور سے بنائے. اچھا اللہ نے 1,24,000 نبی پیغمبر اتارے. پیغمبر کا معنی ہوتا پیغام دینے والا, اتارے, لیکن انہیں نور سے تو نہیں بنایا نا. صرف اللہ نے 14 کی تجلیوں کو اپنے نور سے خلق کی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صرف 14 کے نور کو, اور کسی کو اللہ نے نہیں بنایا. اب آج کی دنیا میں لوگ پنجتن سے مقابلہ کرتے ہیں. اب جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو لوگ پنجتن سے. اللہ نے قرآن میں کہا سنو میں نے اس کائنات میں کسی چیز کو برابر خلق نہیں کیا, میں نے کسی کو برابر خلق نہیں کیا. پاک اور پلید برابر نہیں. توجہ کیجیے گا, پاک اور میں قرآن سے بات چاہتا ہی نہیں. اچھا میں اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث کوئی فرمان پڑھوں گا آپ گلی کی چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے بھائی پتہ نہیں وہ حدیث سچی تھی کہ جھوٹی تھی. لیکن قرآن کی جب آیت آتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ ہم جھوٹے ہو سکتے لیکن اللہ کی کلام قرآن مجید جھوٹی نہیں ہو سکتی. قرآن جھوٹا نہیں. اللہ نے کہا میں کسی چیز کو اس کائنات میں برابر نہیں بنایا, کسی چیز. اللہ نے کہا پاک اور پلید برابر نہیں,
खबीस और तैयब बराबर नहीं, मोमिन और मुनाफिक बराबर नहीं। तवज्जो कीजिएगा, मोमिन और मुनाफिक बराबर नहीं, आजाद होने वाला आजाद करने वाला बराबर नहीं। तवज्जो, गुलाम और मालिक बराबर नहीं। जब एक अल्लाह, तवज्जो, एक आलिम एक जाहिल के बराबर नहीं। जब वो अल्लाह एक आलिम को एक जाहिल के मुकाबले में बर्दाश्त नहीं करता, तो तुझ जैसे गंदी के नाली के कीड़े को पंजतन के नूर के साथ कैसे बर्दाश्त करेगा? वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या कहने, वाह रे वाह, या अली, या अली, या अली, क्या कहने, बेशक बेशक। पंजतन के नूर के साथ तुम मुकाबला करने चले हो, ये हम जैसे हैं। तुम्हें किसने कह दिया ये हम जैसे हैं? मैं अभी चेहलम में मशी हुई, गामे शाह के बाहर खड़े होकर मैंने पूरी दुनिया को ललकार के कहा यजीद कौन था और हुसैन कौन है। सबको बताया, वहां फौज भी खड़ी हुई थी, वहां पे मीडिया भी आई हुई थी, मैंने सबको कह दी। अगर आपने देखना हो तो मेरे चैनल पे देखिएगा, मेरा अपना चैनल खतीब अनवार अली के नाम से आप देखिएगा। मैं किसी से नहीं डरता, जो हक होता है मैं बयान कर देता। पूरी दुनिया को ललकार दिया था मैंने, सारे सुन रहे थे, हजारों का मजमा था, तारीखी मजमा था। गामे शाह का आप यकीनन आपके ज़हन नशीन होंगे। मैं किसी से मैं हक करता, क्योंकि ये मजालिस तब तक कामयाब नहीं होती कि जब तक इसमें इमाम हुसैन का जिक्र ना हो। ये उन्हीं का सदका, उन्हीं की मेहनत है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। ये उन्हीं ने बचाया ना, ये दीन रसूल। ये अजान अगर आपकी कान में आवाज आती तो इमाम हुसैन का सदका, इमाम हुसैन का एहसान है। आप नमाज पढ़ते हैं, इमाम हुसैन का एहसान। शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको अपने नूर से खल्क किए हुए हाथी दिए और आपको भी बेवारिस नहीं छोड़ा। एक आखिरी मोहम्मद पर्दे में भी मौजूद है। अब यही पर एक जुमला कहता चलूं कि अल्लाह ने नूर एज़री कहते हैं अल्लाह के नूर को। अब अली का नूर नूर एज़री, हसन का नूर नूर एज़री, हुसैन का नूर नूर एज़री, इमाम सज्जाद का नूर नूर एज़री, इमाम बाकिर का नूर नूर एज़री, इमाम जाफर सादिक का नूर नूर एज़री, इमाम मूसा काज़िम का नूर नूर एज़री, इमाम अली रज़ा का नूर नूर एज़री, इमाम तकी का नूर नूर एज़री, इमाम अली नबी का नूर नूर एज़री, इमाम हसन अस्करी का नूर नूर एज़री और इमाम ज़माना का नूर नूर एज़री, इमाम ज़माना का नूर नूर एज़री, बीबी ज़हरा का नूर नूर एज़री, रसूल खुदा का नूर नूर एज़री। अल्लाह ने इन 14 की तजल्लियों को अपने नूर से खल्क किया और लोगों को बताया अगर मुझ तक आना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे 14 मासूमीन की मारिफत हासिल करो। मुझ तक आना चाहते हो, अपने नूर से मैंने बनाया। अच्छा, अब यही बड़े का जुमला कहता चलो, आपने सुना ना ये कुरान जिंदा मौजूदा सुना ना? अल्लाह ने 4 किताबें उतारी थी जो नबियों पर उतरी। चौथी कौन सी थी? कुरान मजीद। तौरात भी आई, ज़बूर भी आई, इंजील भी आई। अल्लाह ने उनके बारे में तो नहीं कहा कि ये जिंदा मौजूदा, फिर कुरान के बारे में क्यों कह दिया ये जिंदा मौजूदा? परेशान तो नहीं हो मेरे पास? कुरान के बारे में क्यों कहा ये जिंदा मौजूदा? क़यामत तक के लिए जिंदा मौजूदा है, क्यों कह दिया? किसी किताब के बारे में नहीं कहा। इतने बड़े बड़े पैगंबर गुजरे, किताबें आई, लेकिन जब रसूल पर उतरी कहा ये क़यामत तक के लिए जिंदा मौजूदा है। तवज्जो। अच्छा, अब मैं आपको समझाने के लिए आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ देर पढ़ूं। जैसे मैं तो बानियों की तरफ ही देख रहा हूँ, मुझे वो इशारा करेंगे मैं तो क्लोज करूँ, इसलिए मुझे बर्दाश्त करते जाए जितनी देर वो चाहते हैं कि मैं पढ़ता रहूं। अच्छा, जिंदा मौजूदा, कुरान जिंदा मौजूदा। अल्लाह ने मूसा को मौजूदा दिया था। कौन सा दिया था? उनके पास एक असा था, वो जमीन पे फेंकते थे तो वो सांप बन जाता था। अल्लाह ने दाऊद को मौजूदा दिया, वो अपनी उंगलियां लोहे में डालते थे तो वो आटा बन जाता था। अल्लाह ने ईसा को मौजूदा दिया, वो कहते थे मुर्दा जिंदा हो जाता था। अल्लाह ने इब्राहिम को मौजूदा दिया, नमरूद ने आग में फेंका, वो गुलजार हो गई, आग खत्म हो गई। अल्लाह ने हर नबी को मौजूदा दिया। अल्लाह ने जितने नबी उतारे उन्हें मौजूदा दिया ताकि लोगों को ये ना हो कि ये कोई झूठा पैगंबर है, ये कोई झूठा नबी है। अल्लाह ने उनकी तस्दीक के लिए उन्हें मौजूदात भी दिए कि जो इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ने ईसा को मौजूदा दिया कि वो मुर्दे जिंदा करते थे। अल्लाह ने मूसा को मौजूदा दिया कि वो सांप बन जाता था उनका सा। अल्लाह ने हर नबी को मौजूदा दिया, लेकिन जब
बारिश, एक इमाम ज़माना की शान पे बाबा से बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना, अब पता चला कुरान जिंदा क्यों है। आप जाओ, आपके करीब या मस्जिद होगी मेरी तरफ से, वैसे जाइएगा तो वहाँ के कारी को कहना ये कुरान जिंदा मौजज़ा है, अपने सर पे 100 कुरान रखो, मरे हुए इंसान को जिंदा करो। वो कहेगा मानी बात है, मैं कारी हूँ, हाफिज हूँ, मैं जिंदा नहीं कर सकता। तो भाई उसे पूछो कि कुरान जिंदा मौजज़ा नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा, तो फिर जिंदा करके दिखाओ। हाफिज कुरान है ना, कुरान उसके दिल में बसता है, उसको जिंदा करके दिखाओ। सर पे 100 कुरान रख लो, मेरी तरफ से चैलेंज करना, बस 100 कुरान सर पे रखो और मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। वो कहेगा ये मैं नहीं कर सकता, मुर्दा मैं जिंदा नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह ने कैसे कह दिया कि ये कुरान क़यामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा है, ये कुरान क़यामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा। तवज्जो कीजिएगा, कुरान अपनी असली हालत में कब आता है कि जब उसका हकीकी वारिस मौजूद हो। ये कारी, ये मौलवी, ये खतीब इसके वारिस नहीं है, ये खतीब इसके वारिस नहीं है, ये दुनिया की वारिस नहीं है। ये कुरान अपना मौजज़ा कैसे दिखाए, इसका वारिस मौजूद नहीं है। जब तक रसूल थे कुरान मौजज़े दिखाता रहा, अब इसका वारिस आखिरी मोहम्मद अभी पर्दे में मौजूद है। जब वो अपने रुख से हिजाबे गैबत हटाएंगे, कुरान अपने मौजज़े की हालत में आएगा। इसलिए तो रसूल ने कहा था हमारा पहला भी मोहम्मद होता है और हमारा आखिरी भी मोहम्मद होता है। सलामत, हमारा पहला भी मोहम्मद होता, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। यानी रसूल ने बताया कोई मुझसे जुदा नहीं। लोग कह देते नहीं वो नबी थे, ये आल थे, कैसे एक नहीं हो सकते। रसूल ने खुद कहा। आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिन है ना, आज इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का भी दिन है। रसूल खुदा ने कहा हज के मौका सारे हाजी आ रहे थे, अल्लाह को हुक्म हुआ, रसूल ने कहा सारे रुक जाओ। सारे कहने लगे या रसूल अल्लाह थके हुए हैं, कोई ऐलान करना है तो बाद में कर दीजिएगा। नहीं, इधर ही करना है। गदीर के मैदान में रसूल ने सबको रोक दिया, कब पलानों के मिंबर लगाओ। तब जो जुमला था, जितना हजारों का मजमा था ना, उतना बुलंद रसूल ने मिंबर लगवाया, उतना बुलंद रसूल का मिंबर लगवाया। पलान लगे, मिंबर लगा, रसूल सवाल का सुनो हाजियों, मुझे क्या समझते हैं, मुझे क्या समझते हैं? कहा आप रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कहा आपकी नजर में मेरी वैल्यू क्या है, मेरी शान क्या है? क्या तुमसे ज्यादा तुम्हारी जानों पर मैं हाकमियत नहीं रखता? कहा या रसूल अल्लाह, आप ही हाकमियत रखते हैं, आपसे ज्यादा हमारी जानों का मालिक कौन है? आपसे ज्यादा कौन हो सकता, आपसे ज्यादा कौन हो सकता? आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं। आपकी जुबान से जो निकलता है वो खुदा की जुबान होती है, वो खुदा की वही होती है। आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते, खुदा जो आपको कहते हैं आप वो बोलते हैं, जो वही आप पे नाजिल होती है आप वो बोलते हैं। अल्लाह ने, अच्छा अब अल्लाह से जो नाजिल होता है आप वो बोलते हैं। अब रसूल खुदा ने अली की तरफ इशारा किया, अली को अपने पास बुलाया, अली का हाथ बुलंद किया और हाजियों को दिखाया। कहा ये हाथ देख रहे हो? कहा देख रहे हैं। कहा ये हाथ किसका? कहा ये शेर खुदा का हाथ है, ये शेर खुदा का हाथ है। ये बोला अली का हाथ। रसूल खुदा ने सबको ललकार के कहा सुनो, मेरे पास जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अगर अली को रद्द कर दिया दुनिया में भी बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे, और अगर अली का दामन थामोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और उसे नेशन में भी कामयाब हो जाओगे। रसूल और रसूल की आल की फजीलत क्या? अली का दामन रसूल ने बड़े सख्त जुमले थे, बड़े सख्त जुमले। कहा मेरे चाहने वाला, अपनी औलादों के बारे में जानना चाहो ना कि हलाली है कि हरामी है, तो उनके सामने अली का जिक्र करना, तुम्हें पता चलेगा। अगर उनके दिल में अली की मोहब्बत हुई तो समझ लेना हलाल ज़्यादा है, और अगर उसके दिल में अली के खिलाफ सर्रा बराबर भी पूछा हुआ तो क़यामत वो अपने आप को
ربیع اول آ کے آ رہا ہے، میں اہل سنت میں زیادہ خطاب کرتا ہوں، اہل سنت میں بڑا خطاب کرتا ہوں، حالانکہ اہل سنت اور اہل تشیع جدا تو نہیں، دونوں بھائی ہیں۔ یہ دین اسلام، اہل تشیع اور اہل سنت یہ دونوں ستون ہیں، جیسے یہ ستون لگے ہوئے ہیں نا، اس ستون کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسے چھت کو سہارا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اہل سنت اور اہل تشیع ان کی وجہ سے دین قائم ہے۔ دشمن بڑی کوشش کرتا ہے سنی شیعہ کو علیحدہ کرنے کی، وہ پروپیگنڈے کرتے رہ جائیں، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ علی کا ذکر بند ہو جائے، علی کا ذکر ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ کو ہم پہ الزام لگتا ہے، یہ شیعہ نبی کو علی سے ملاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ نبی کو علی سے ملاتے ہیں، نبی کو علی سے ملاتے ہیں، ملاتے تو تم بھی ہو، تم نبیوں کو جاہلوں سے ملاتے ہو، ہم نبی کو علی سے ملاتے ہیں۔ تجھ میں اور ہم میں توجہ طریقی جملہ دے رہا ہوں، تجھ میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ تو دودھ میں پانی ملاتا ہے، ہم دودھ میں دودھ ملاتے ہیں، تو دودھ میں پانی ملاتا ہے، ہم دودھ میں دودھ ملاتے ہیں۔ تجھ میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ تو نور میں مٹی ملاتا ہے اور ہم نور میں نور ملاتے ہیں۔ اب پتہ چلا نبی اور علی کی شان کیا، یہ فرق ہے تجھ میں اور ہم میں۔ تم نور میں مٹی ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نور میں نور ملاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں ملاتے۔ خود اللہ اور رسول نے کہا تھا جس کا مولا ہے، رسول کے بعد علی کا ہاتھ تھا، اور رسول نے کہا تا قیامت ساری اولاد آدم کا ساتھ چھوڑ دینا، لیکن علی کا ساتھ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ علی تمہیں تا قیامت کو بلا نہیں ہونے دے۔ تا قیامت اللہ نے قرآن میں کہا روز محشر کے دن سارے نبیوں کی امتیں ان کے آگے ہوگی، وہ نبی ان کے پیچھے ہوگی۔ اے اللہ وارث تو یہ ہیں ان امت کے، انہیں پیچھے تو رکھا، کہا اس لیے کہ ان میں سے کوئی ڈنڈی مار کے بھاگ نہ جائے، کوئی چھوڑ کے بھاگ نہ جائے، اس لیے نبی کو پیچھے رکھا، ان کی امتوں کو آگے رکھا۔ یعنی بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی کسی امت کے نبی کی امت ہے انہیں چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ ایک دفعہ رسول خدا نے مسکرا کے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یا علی جب وہ وقت آئے گا نا کہ ساری امتیں ان نبیوں کے آگے ہوگی، وہ نبی پیچھے ہوں گے، یا علی تو واحد ہوگا کہ تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے، یا علی تو آگے ہوگا۔ اس لیے کہا تھا کہ دوسرے نبیوں کی امتیں انہیں چھوڑ کے بھاگ سکتی ہیں، یا علی تیرے شیعہ وہ ہے کہ جو جنت چھوڑ سکتے ہیں لیکن علی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ علی کا ساتھ، علی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، وہ جنت چھوڑ سکتے ہیں، علی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے علی کی فضیلت، اور کوئی مومن تب تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے دل میں ولایت کا جام نہ ملا ہوا ہو۔ ابھی کلپ آیا ایک انٹرنیٹ میں، مولوی کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے علی ولی اللہ کی اذان دہشت گردی کی بنیاد۔ سنا نا آپ نے بھی کلپ، بڑا وائرل ہوا، پوری دنیا نے دیکھا۔ بند کمروں میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے اس اذان کو بند کرو۔ میں گاؤں شاہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ سارے آئے ہوئے تھے، بڑا مجمع تھا۔ میں نے سب کو للکار کے کہا، میں نے کہا تم اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر علی کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم تو بند کمروں سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر مائی کے لال ہو تو ہماری طرح چوک میں آ کر دکھاؤ، ہماری طرح چوک میں آؤ۔ ہم تو کھلے عام کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، ہم تو کھلے عام کہتے ہیں ہم ولایت کو مانتے ہیں، ہم تو علی کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کے بغیر سوچ نہیں سکتے۔ تم علی کا نام بند کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ انوار تمہیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے، آج بھی سعودیہ میں خانہ کعبہ پہ وہ
ہیں, بڑے ڈالر خرچ کرتے ہیں. یہ لکیر مٹ جائے. ایک دفعہ تو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی, امریکہ سے پتہ نہیں کون کون سے مسالے منگوائے, بھائی یہ لکیر ختم ہو جائے. وہ لگاتے تھے, وہ پھر لکیر بن جاتی تھی. تو انہوں نے پوچھا, کاریگروں نے, انجینئروں نے پوچھا, انجینئر نے, یہ مٹ نہیں رہی, ذرا یہ تو بتاؤ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. اب جسے اللہ سمجھانا چاہے, جسے اللہ ولایت کا جام پلانا چاہے, یہ بتاؤ یہ مٹ نہیں رہی, کیا وجہ, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا تھے ایک شیر خدا کہ جن کی والدہ خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھا, اللہ نے دیوار کو شق کر دیا اور وہ اندر چلی گئی. یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی ہیں. کہا تو میرے حق تو بنتا ہے نا, تم تو پاگل ہو گئے, تم بھی اپنا پیسہ خرچ کری جا رہے, تم بھی اپنا ڈالر خرچ کرتے ہو, اپنے بینک بیلنس خالی کری جا رہے, یا پھر مسالے لگائی جا رہے ہو. یہ تو وہ معجزہ ہے کہ جسے اللہ کا قیامت کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں مٹ سکتا, یہ تو تم ضائع کر رہے ہیں. اچھا ہم سب کا ایمان ہے نا, آپ نجف میں جائیے گا انشاءاللہ, میں بھی جاؤں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مولا علی کے روزے کی زیارت کروا. نجف میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے روزے کی, پوچھ لیجیے گا کسی سے, لکھا ہوا ہے مولا علی کا فرقہ ہے, فرمان لکھا ہوا کہ جو مرے گا, جیسے مرے گا, مجھ علی کو دیکھے گا. جو مرے گا جیسے مرے گا, مجھ علی کو دیکھے گا. توجہ کیجیے گا, نجف میں لکھا ہوا جو مرے گا جیسے مرے گا, مجھ علی کو دیکھے گا. جو مرے گا جیسے مرے گا, مجھ علی کو دیکھے گا. اب حلوہ کھانے والوں نے ہمیں کہا اب قبر ہمارا ایمان ہے, ہماری قبر میں علی آئیں گے, ہماری قبر میں مولا آئیں گے. اب لوگ کہتے ہیں, حلوہ کھانے والوں نے ہمیں کہا اچھا علی قبر میں کیسے آئے, بائیں دیوار, دائیں دیوار, اوپر تختہ. اب علی قبر میں آئے تو کیسے آئے, اب علی قبر میں آئے تو کیسے آئے. تو جواب یہی ملتا ہے, انوار خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, احمق نہ بنو, جاہل نہ بنو. جس علی کو میرے گھر کی دیوار نہ روک سکی تو تیری قبر کا معمولی تختہ کیا روکے گا. اب پتہ چلا, میرے گھر کی دیوار نہ روک سکی تو یہ تیری قبر کا معمولی تختہ روکے گا. جو مرے گا جیسے مرے گا, علی کو دیکھے گا, علی کو دیکھے گا اور علی کا جلوہ بھی دیکھے گا. کہاں تک علی سے جان چھڑاؤ گے, تمہاری جو آخری منزل ہے اس جگہ پر بھی تمہیں علی کو دیکھنا پڑے گا. کہاں تک بھاگو, کہاں تک بھاگو, علی سے نہیں بھاگ سکتے. جس اللہ نے رسول کو کہہ دیا اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا نا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. سنا نا آپ نے فکر, علی کے بغیر ممکن نہیں, علی کے بغیر. اب یہیں پر کیونکہ میرے بھائی یہاں آگے, بس میں اپنی اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وقت بھی بڑا ہو گیا. انہوں نے بھی سفر کرنا آگے, میں نے بھی کرنا, جانا بھی ہم نے دور ہے. بس اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی آپ کے سامنے دوبارہ حاضری دیں گے. ایک مقام پہ رسول خدا علی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے. اب سورج ڈوب رہا تھا, علی نے رسول کو نہیں اٹھایا, نماز کا وقت آ رہا تھا, مغرب ہو رہی تھی, رسول خدا سو رہے تھے, علی نے نہیں اٹھایا. علی نے برداشت نہیں کیا کہ ذرہ برابر بھی احترام رسالت میں کوئی فرق آئے. علی نے نہیں اٹھایا, علی نے نہیں اٹھایا. سورج غروب ہو گیا, سورج غروب ہو گیا. اب رسول خدا کی آنکھ کھلی, علی کا چہرہ دیکھا, کہا یا علی آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ میرے زانوں پہ اتنے آرام سے سو رہے تھے, میں نے آپ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا. توجہ کیجیے گا, کہا یا رسول اللہ مزہ تو تب ہے کہ نماز بھی قضا نہ ہو اور احترام رسالت میں بھی کوئی فرق نہ ہو. تو
پر رسول خدا نے کہا یا علی یہ کائنات آپ کے سامنے بنی، یا علی یہ ستارے آپ کے سامنے بنے، یہ آسمان آپ کے سامنے بنا۔ علی نے کہا، علی نے یہ ستارے آپ کے سامنے بنے، علی نے کہا مزہ کب ہے کہ نماز بھی قضا نہ ہو اور احترام رسالت میں بھی کوئی فرق نہ ہو، تاکہ کوئی آنے والے وقت میں طریق دانوں میں اپنے قلم چلا کے یہ نہ کہے علی کی ایک نماز چھوٹ گئی۔ علی نے انگلی سے اشارہ کیا اور سورج بلند ہوا، جہاں جہاں انگلی بلند ہوتی گئی اور سورج بلند ہوتا گیا، اور علی نے وہ سورج بلند ہوا اور علی نے سجدہ کیا اس خدا کو اور لوگوں کو بتایا اے لوگوں سنو وہ اللہ ہے اور میں علی اس خالی کا بندہ۔ پتہ چلا وہ خالی ایک جنگ میں علی کی 70 تلواریں ٹوٹی، 70 تلوار۔ جبرائیل نے کئی دفعہ علی کو گھوڑے پہ دوبارہ سوار کروایا، اللہ نے آسمان سے ایک تلوار پر اسی مقام لکھا ہوا قرآن کی آیتیں پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں، سب اور ترجمہ سنتے چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آتا جائے۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے ایک لوہا اتارا جو مومنوں کے لیے تو فائدہ ہے لیکن منافقوں کے لیے شدید ہے، کافروں کے لیے شدید ہے۔ اللہ نے ذوالفقار کو اتارا، اللہ نے ذوالفقار کو، توجہ کیجیے گا، ذوالفقار کو اتارا۔ اچھا علی کی جنگ فتح ہوئی، ایک جنگ میں علی لڑتے جا رہے تھے کہ دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے۔ علی نے کہا یہ نہیں، اب علی ہے نا، علی سے کوئی چیز مانگے اور علی نہ دے، علی سے کوئی چیز مانگے اور علی نے زمین پہ گری، وہ تلوار زمین پہ گری، زمین پہ اس نے اٹھانی چاہیے، وہ تلوار نہیں اٹھی، اس نے ذوالفقار کو پھر اٹھایا، وہ نہیں اٹھی، اس نے تیسری دفعہ جب ذوالفقار کو اٹھایا نا وہ نہیں اٹھی، کہا یا علی یہ تلوار تو مجھ سے اٹھتی نہیں، میں آپ سے لڑوں کیسے؟ علی نے جلالی لہجے میں مسکرا کے کہا، ایسا جواب دیا کہ قیامت تک کے لیے تاریخیں خاموش ہو گئی، قیامت تک کے لیے سب کی کتابیں بند ہو گئی۔ علی نے للکار کے کہا، ابو طالب کا خون ہے نا، علی نے للکار کے کہا، علی نے جلالی لہجے میں کہا کہ تجھے کس نے کہا میں اس تلوار سے جنگیں جیتتا ہوں، تمہیں کس نے کہا میں اس تلوار کے سہارے جنگوں کو فتح کرتا ہوں؟ علی نے للکار کے کہا میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، علی نے اپنا ہاتھ نہیں دیا کہ جس سے تو علی سے شکست حاصل کر سکے، تمہیں اپنا ہاتھ نہیں دیا، یہ علی کے ہاتھ کا کمال۔ بس وقت نہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، بس 2 جملے میں ذکر مصاحب بلکہ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری مجلس کی قبولیت ہو جائے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام شہزادہ امن، ان کی آج شہادت کا دن ہے۔ دشمن کی جرت نہیں تھی، امیر شام کی اتنی جرت نہیں تھی امام حسن کے ہوتے ہوئے سب کا حاکم بن جائے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے امام حسن کو زہر دلوانے کی، کئی دفعہ زہر ملا، میں نے پڑھا خود، ایک جگہ پہ تو لکھا تھا تو 70 مقامات پہ امام کو زہر ملا، لیکن جب بھی رسول خدا کے روزے سے مس ہوتے تھے شفا ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اب اس نے کہا کہ اندر سے تلاش کرو، جوٹا بنت اشج خدا کی لعنت ہو اس پر، کہا ہم نے تلاش کر لی، کہا تمہاری شادی کر دی جائے گی آنے والے بادشاہ سے، تمہیں اتنا سونا چاندی ملے گا، تم زہر دے دو امام، مان بھی راضی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ امام شب 28 کی رات گزری ہے نا جو امام بیدار رہے، امام بیدار رہے، امام ہے معصوم ہے، امام کو پتا ہوتا میں شہید ہو جاؤں۔ رات کے ایک پہر میں امام نے اس سے پانی مانگا، امام کو پیاس لگی، اس نے جانتے کیا کیا؟ ایک زہر بنوایا گیا جسے زہر ہلاحل کہتے ہیں، کہتے ہیں جس کے چند قطرے